السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیات مقدسہ 90 اور 91 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ بنی اسرائیلی قوم کے واقعات، ان کے رویے، فکری پستی اور پھر اللہ رب العزت کے انعامات اور خصوصی انعامات میں اللہ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، تورات بالخصوص جس کا تذکرہ چل رہا ہے، یہ اللہ نے رہنمائی کے طور پر عطا فرمائی ہیں، لیکن ان کے رویے آگے سے کفران نعمت کے ہیں۔ ان کے رویے بہت پست ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک آپ عزیزوں نے سن لیا کہ اللہ کے نبیوں کو قتل کیا گیا، انکار کیا گیا یعنی تکذیب کی، اور پھر قتل بھی کر دیا۔ پھر اللہ کی پھٹکار ان پر نازل ہوئی۔ جب اللہ سچی رہنمائی دیں، پیارے پیارے اپنے نبی بھیجیں، تو پھر یہ نہ مانیں۔ اسی طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، حالانکہ تاریخی تسلسل سے آیت مقدسہ نمبر 89 میں 89 میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب مقدس جو قرآن پاک ہے، یہ تو تاریخی تسلسل سے پہلی کتابوں کی جانشین ہے، اس کا خلاصہ اور تتمہ ہے۔ پہلی کتابیں جو موجود ہیں اس کی تائید میں نازل ہو رہی ہے، پہلی کتابوں کی تمام رہنمائی اس کتاب میں ہے، اور پھر ایسا لیٹسٹ ایڈیشن ہے کہ قیامت تک رہنمائی موجود ہے۔ لیکن ان کے رویے اور سوچ کتنے خطرناک ہیں۔ آج کی آیات میں بھی اللہ رب العزت تسلسل کے ساتھ وہی ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے عزیزو، میں مسلسل گزارش کر رہا ہوں کہ غور و فکر کرتے رہیں، ان قصوں کو سن کر، واقعات کو سن کر، یا اللہ کی رہنمائی کو سن کر صرف آگے نہیں نکلنا، توجہ کرنی ہے۔ اور پھر دور حاضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے بھی اب 1500 سال تو ہو رہے ہیں، ابھی کیا ہم نے کرنا ہے؟ بئس ما اشتروا بہ، بئس ما، بری بات ہے، بری چیز ہے۔ کیا؟ اشتروا بہ، جو انہوں نے خریدا، انفسہم، اپنی جانوں کو، ان یکفروا، کیا انہوں نے خریدا اپنے لیے کہ انکار کر دیا، کس کا؟ بیما،
اس چیز کا انزل اللہ جو اللہ نے نازل فرمائی۔ یہ مدینۃ المنورہ کے جو یہودی ہیں، انہوں نے جو سودا کیا وہ بڑا خطرناک ہے۔ ایک طرف اللہ کی رہنمائی ہے، کتاب مقدس قرآن پاک جو تمام کتابوں کی مصدق ہے، اور ایک طرف ان کی ذاتی اغراض، ذاتی خواہشات، ذاتی مفادات، وقتی مفادات۔ اس لیے اگلا لفظ ذرا توجہ سے سنیے، اللہ فرماتے ہیں باغین، یہ جو انہوں نے انکار کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ضد، سرکشی۔ پتہ یہ چلا کہ جس دماغ میں ضد ہوتی ہے، جس قلب میں ضد ہوتی ہے، اس میں رہنمائی کی طلب ختم ہو جاتی ہے، اس میں اللہ رب العزت کی جو رہنمائی ہے وہ رک جاتی ہے۔ ان ینزل اللہ، اور ضد کیا ہے؟ اس کے پیچھے ویژن کیا ہے کہ اللہ نازل فرماتا من فضلہ ہی، اپنے فضل سے، علی من یشاء، اوپر اس بات کے کہ جس کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے نا، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے سچی رہنمائی نازل فرما دیں۔ وہ سلسلہ جو بنی اسرائیل سے شروع ہوا تھا، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام تحریک حنیفی کے مرکز اور بانی ہیں۔ اب اس بنی اسرائیلی سلسلے کو منتقل کرنا ہے بنی اسماعیل کی طرف، اور یہ کون ہے؟ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور اسی سلسلے میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے ایک ترتیب سے تاریخ انسانی مرتب کی ہے، اپنے پیارے پیارے نبیوں کو بھیجا ہے، لیکن ان کے پیچھے ضد ہے، باغین، ضد۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ۔ سنیے، اللہ رب العزت جب کسی قوم کے بارے میں سختی کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان سے مکمل رہنمائی چھن جاتی ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، جن قوموں سے اللہ کی برکت اور رحمتیں اٹھ جاتی ہیں وہ دوسروں کی غلام بن جاتی ہیں۔ ان قوموں کے اندر تمام شیطانی امراض سرایت کر جاتے ہیں، مہنگائی، غربت، انتہا پسندی، بد امنی، معاشی بدحالی، یہ سب بیماریاں ان میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ اللہ کے غضب کی وجہ سے ہے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، پس اللہ رب العزت کا غصہ پر غصہ آیا، یعنی غصہ ہی غصہ پیدا ہو گیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، واو کا معنی اور، للکافرین، کافروں کے لیے، لام زیر لی بار بار آ رہا ہے، کے لیے عذاب ہے، مہین، دردناک عذاب۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے میرے عزیزو تو یہ دردناک ہوتا ہے، ذلیل کرنے والا۔ مہین کہتے ہیں ایسے عذاب کو جو ذلیل و رسوا کرنے والا ہو۔ اللہ کے عذابوں کی مختلف شکلیں ہیں، آپ نے پہلے پڑھی ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ نے فرمایا عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ پھر اللہ نے فرما دیا عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اور یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں عذاب مہین، ذلیل کرنے والا عذاب، توہین امیز اللہ کا عذاب۔ یہ اللہ کے عذاب کی قسمیں ہیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، اللہ کا عذاب صرف ان اقوام پہ آتا ہے جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، جو اللہ کی رہنمائی کے حصول کی بجائے اللہ کے سچے نبیوں کا مقابلہ کرتے ہیں، سچے اولیاء اللہ کا مقابلہ کرتی ہیں، اور اعلی کار بن جاتی ہیں شیطانی جماعتوں کا، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔